بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ایک اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں جو کہ ہم اس کے پہلے حلقے میں مکمل نہیں کر سکے تھے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ کیا ہمارے بھائی نے، کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل پڑھے، جسے تراویح کی نماز جسے ہم کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ امام صاحب نماز ختم کر دیں تو اس کے لیے ایک رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، گرچہ کہ یا کر یہ اپنے بستر میں سو جائے۔ پوچھتے یہ ہیں کہ کیا اس کا امام کے پاس نماز پڑھ کے لوٹنے سے مطلب یہ ہے، امام صاحب کے لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلام پھیر دیں، چھٹی ہو گئی، یا ایک ہی بیٹھے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے محراب سے اٹھ کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ حکم لگتا ہے؟ یعنی آدمی کو، مقصود ان کا یہ ہے کہ آدمی کو کب تک امام صاحب کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ ان کے اوپر حکم ہو گیا کہ اب امام نے نماز ختم کر دی ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امام صاحب کے نماز سے لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ختم کر دیں، ان کا بیٹھنا، دوسروں سے باتیں کرنا، یا اس کے بعد درس شروع کر دینا، یا کہ بہت دیر تک تسبیح و تحلیل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ من قام مع الامام حتی ینصرف، ینصرف کا لفظ جو ہے کہ وہ لوٹ، اس سے امام صاحب نماز سے، قیام اللیل سے منصرف ہو جائیں، یعنی اس کو ختم کر دیں، سے مراد نماز ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب کا نماز ختم کر دینا یہ مراد ہے، نہ یہ کہ اس کے بعد امام صاحب مسجد سے باہر جائیں تب یہ حکم لگتا ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، چلتے رہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ امام صاحب کا نماز سے لوٹنا کب ہوتا ہے؟ سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کچھ استغفر اللہ پڑھا، یا کہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھا، اتنا ہی بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو آپ جلد سے اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہاں تک بات، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ آیا کہ گویا کہ آپ آگ کے انگارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس میں جیسے آدمی کسی گرمی محسوس ہو، جلنے لگے تو آدمی جلدی گھوم جاتا ہے، جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو آپ جلدی کرتے تھے۔ تو امام صاحب کو نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، سلام کے بعد استغفر اللہ کہا، اور اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام پڑھا، اور یہ بس اتنے میں ختم ہو جاتا۔ باقی امام صاحب چاہے وہ قبلہ رخ ہو کر ہی بیٹھے رہیں، یا ایک امام صاحب منہ پھیر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھ جائیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ جب منہ پھیریں گے تبھی ان کا انصراف لازم آئے گا، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ان کا انصراف یعنی استغفر اللہ کہنے یا اللہم انت السلام منک السلام کہنے تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد نماز ان کی ختم، مقتدی ان سے آزاد ہو جاتے ہیں، لہذا انہوں نے سلام پھیر دیا، نماز سے ختم کر دی تو یہ حکم لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد گویا کہ آپ نے ان کے ساتھ پڑھی یہاں تک، تو آپ اس کے بعد جا کے گھر سوتے ہیں تو بھی آپ کو ایک رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، لیکن الفاظ پہ بھی اور بھی بحث کرنی باقی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی امام صاحب کے نماز کے ختم ہونے کا وقت یہ ہوتا ہے، یہ نہیں مراد ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ وہ اپنے محراب سے اٹھ کے چلے جائیں، تو بلکہ یہ سلام پھیر دیں، یہی مراد ہے، انصراف سے مراد یہی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ امام صاحب پھیر دیں، چاہے وہ اپنی طرف بیٹھے رہیں، چاہے وہ وہاں رہیں، ایسا کچھ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ امام صاحب جب وہ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں تو امام صاحب کا جانا یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات جو میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں کہ الفاظ پہ بحث کرنا باقی، حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا عَلَىٰ فِرَاشِهِ، چاہے وہ آ کے اپنے بستر پہ سویا ہی رہے تو بھی اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ راوی کی شرح میں سے ہے۔ حتیٰ ینصرفہ کا لفظ ہی صحیح، یہاں تک کہ اس کے لیے رات کا قیام لکھا جاتا ہے جب تک کہ امام ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ امام نماز ختم کر دے۔ لیکن یہ جو ہے کہ چاہے یہاں تک کہ چاہے اپنے بستر پہ سویا ہی رہے تب بھی لکھا جاتا ہے، یہ الفاظ اس میں حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی شرح میں سے ہے، اس لیے کہ
صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل آپ نے ان کے ساتھ بھی کچھ کیا ہے، 3 ہی رات ہی صحیح آپ نے پڑھا، تو پھر اس کے بعد آپ نے ختم کر دیا، یعنی پوری رات پڑھنے سے پہلے ہی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اور بھی آپ پڑھاتے، یعنی اور لمبی پڑھاتے، تو اگر ہم آپ کے ساتھ رہتے تو ہم کو پوری رات تک کا پڑھنے کا ثواب مل جاتا۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ اس طرح سے نہیں کہا کہ اب ہاں رہے، اس لیے کہ آپ نے تو وہاں ختم کر دیا تھا، لہذا یہ ثواب جو ملتا ہے یہ آدمی امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا کہ امام صاحب نے جتنی پڑھی آپ نے بھی اتنی پڑھی اور نماز پوری ہو گئی، اس کے بعد آپ آئے تو نماز کا جتنا تکمیل امام کے ساتھ کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ اب اس کے بعد آدمی اگر اور بھی نماز پڑھاتا ہے امام تو اور بھی نماز پڑھتے، جتنی لمبی پڑھتا اتنی دیر تک پڑھتے اور جتنی مختصر پڑھتا اتنی دیر تک پڑھتے، گویا کہ امام صاحب کے ساتھ آپ نے نماز کی تکمیل کی تو آپ کے ثواب کے مستحق ہوئے۔ لیکن پوری رات نماز پڑھنا یا پوری رات کا ثواب ملنے کا تذکرہ اس طرح سے کہ آپ سوتے رہیں، یہ الفاظ چونکہ حدیث کے نہیں ہیں لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ایک اور ہم مسئلے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پوچھ رہے کہ ہماری اماں جان کا یا کسی کا بھی ہو انتقال ہوا کل یعنی رمضان کے بات کر رہی ہیں کہ کل رمضان میں 1 دن 2 دن پہلے ہو گیا، جبکہ 1 ہی 2 دن انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، بیمار ہوئیں اور وہ 2 دن کے رمضان گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ہم رمضان تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم روزہ رکھیں یا کہ ان کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو سمجھتے ہوئے جواب دیجئے کہ وہ عقل و ہوش میں تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اس لیے کہ آدمی جب بے ہوش جائے تو اس پہ نماز، چونکہ روزے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، یا کہ مجنون و پاگل ہو جائے تو کہ عقل و حواس میں تھیں لیکن 2 دن کے بعد بیمار ہوئیں، اچانک ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد بقیہ جو روزے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو بتانا یہ ہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں کچھ شکلیں ہوتی ہیں بیماریوں کی۔ ایک بیماری تو یہ لگ جاتی ہے کہ اس کے ختم ہونے کے امکانات ہی نظر نہیں آتے ہیں، اس کے ختم ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں، اور آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد ظاہر بات روزہ چھوڑنے کی گنجائش رہتی ہے، لہذا اگر 1-2 روزہ رکھا اس کے بعد بیمار ہو گیا، 2 دن کے بعد 1 دن بعد یہ انتقال ہو گیا، یا کہ پورا مہینہ بیمار رہ گیا ہو اور اس کو وقت نہیں پا سکا روزہ رکھنے کا، تو اس کی شکل یہ ہے کہ اب بیماری کیسی ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری باقی رہتی ہے، اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں یہ کہ انسان کو امید رہتی ہے کہ ہم شفایاب ہو جائیں گے، اور شفایاب ہو بھی جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان شکلوں میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ اگر بیماری لگی اور امید ہے کہ جلد شفایاب ہو جائیں، جیسے ہلکی پھلکی بیماریاں ہوتی ہیں جو علاجوں کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں واجب یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں بر وقت تو انہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اگر ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ روزہ رکھا 2-4 دن، اس کے بعد 2-4 دن نہیں رکھ سکیں یا پورا مہینہ رکھ سکیں، اس کے بعد بیماری لگی اور ٹھیک نہیں ہو سکی بیماری اور اسی میں انتقال ہو گیا، اور ایسی بیماری لگی تھی جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جس کی بیماری کے ٹھیک ہونے کے امکانات نہ ہوں تو اسے پھر اس کی طرف سے، لیکن جس کی بیماری کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہوں اور وہ موقع پائے اور نہ رکھ سکے، موقع پانے کا مطلب کہ ٹھیک ہوا لیکن رمضان آنے تک نہیں رکھ سکا، کئی شکلیں اس میں بن سکتی ہیں، لہذا اسی صورت میں جس کو روزے سے جو عاجز ہو گیا نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا روزہ وہاں چھوٹ جاتا، معاف ہو جاتا ہے، اور جس کا روزہ یہ ہے کہ اسے گنجائش تھی کہ روزہ رکھ سکتا تھا، بیماری ٹھیک ہو گئی اور نہیں رکھا، تو اس کی بھی تفریط ہے لیکن اس کی طرف سے بھی قضا نہیں ہے، لیکن قضا اس کی یہ ہے، جس کی قضا اس کی ہوتی ہے جو بیمار ہوا اور بیماری کے ٹھیک ہونے کی گنجائش نہ نظر آئی، بڑی مزمن بیماری لگ گئی تو اسے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اس لیے کہ بیماری کی حالت میں روزہ تو نہیں رکھتا ہے لیکن اگر بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو روزہ رکھتا ہے،
اور اگر وقت نہیں پا سکا، دوسرا رمضان آ گیا، ابھی اس پاس گنجائش تھی اور مر گیا، تو اس کا روزہ اسے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بیمار ہو اس کو فدیہ دینا چاہیے، تو جب بیمار تھا فدیہ دینا چاہیے، اس کے ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے تو اسے فدیہ دینا چاہیے، یعنی ہر دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا چاہیے تھا۔ اور اگر آدمی بیمار ہوا، جیسے میں تفصیل کر رہا ہوں کہ بیمار ہوا اور اس کے بعد روزہ چھوڑا، اور اس روزے کے بعد اس کو موقع مل سکتا تھا کہ روزہ رکھے، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، اس کو روزہ واجب نہیں ہے، روزہ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی صورت میں ہے جب بیماری ثابت ہو، اس کے یعنی شفا کی امید نہیں تھی، تو اس میں مسکینوں کی طرف سے کھانا کھلانا چاہیے۔ لیکن جس بیماری میں شفا کی امید تھی اور وہ بیماری ایسی نہیں جو زائل نہیں ہوتی ہے، اور اس نے رکھا، تب تو ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں رکھ سکا اور دوسرا رمضان آ گیا اور دوسرا رمضان نہیں آیا، اس کے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس پر کوئی حرج نہیں بنتا ہے۔ ہاں، صرف ایک شکل ایسی ہے کہ جس کسی نے، چونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو آدمی مر گیا اور اس کے اوپر روزہ باقی ہے تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں، اس کے گھر والے۔ یہ حدیث مشہور ہے، کچھ لوگ نہیں اس حدیث کے صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی بھی بیمار جب رمضان میں بیمار ہوتا ہے، اس کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، تو اس کا روزہ مکمل کرتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ چیز مراد نہیں ہے۔ جس حدیث میں آیا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو مر گیا اس کے اوپر روزہ کچھ واجب تھا تو اور نہیں رکھ سکا، تو اس کے اولیاء لوگ اس کے روزہ رکھیں گے۔ وہ کون ہے؟ کہ انسان جو ہے رمضان میں کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، اس نے افطار کر لیا، اور اس کے بعد اسے گنجائش تھی کہ وہ روزہ پورا کرے، لیکن وہ اور پیچھے کرتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو اس پر یہ حدیث آتی ہے کہ جو مر گیا پورا کر سکتا تھا تو یہ روزہ باقی تھا اس پر اور وہ صحیح سلامت تھا، تو اس وقت اس کے لیے پورا کریں گے۔ یا اسی طرح سے جو نظر کے روزے باقی رہ جاتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، یا اسی طرح سے اور بھی کفارے وغیرہ کا روزہ باقی ہے اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن جو بیماری کی وجہ سے ہو وہ روزہ جو ہے جب وہ باقی رہے اس کے ذمہ اور گنجائش پانے کے بعد تو ادا کرے گا۔ البتہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر وارث لوگوں نے رکھا تو کیسے رکھیں گے؟ وارثین کو یا تو آپس میں بانٹ کے رکھیں، اس کے جو قرابت دار ہیں، جیسے 20 دن کا روزہ ہے تو اگر 5 آدمی بانٹ لیں تو 4 روزے رکھ دیں گے، پورا ہو جائے گا، یا کوئی ایک آدمی اکیلے بھی ان کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا مریض جو بیمار ہوا اور اس کے ساتھ بیماری لگی رہ گئی یہاں تک کہ اس کے شفا نہیں پا سکا اور اس کے گنجائش نہیں مل سکی اس کو روزہ رکھنے کی، بیماری ہی لگی رہ گئی اس کے ساتھ، تو پھر اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز میں جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا اور بھی نمازوں میں ہم نے محسوس کیا ہے تو کچھ ائمہ جو ہیں وہ دعائے استفتاح نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا بلا دعائے استفتاح کے نماز پڑھنی چاہیے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، دعائے استفتاح بھی نماز کا ایک طریقہ ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ صحابہ کرام نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کچھ دیر چپ رہتے تھے، پھر پوچھا گیا کیا پڑھتے تھے، اس میں دعائیں بتائی ہیں، جیسے جو دعائیں جس کو ہم دعائے ثنا یا دعائے استفتاح کہتے ہیں وہ آپ پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں، لہذا اسے پڑھنا چاہیے۔ یا آپ نے جو تراویح کی بات خاص طور سے لکھی ہے کہ کیا تراویح کی نماز میں ایک ہی بار دعائے ثنا ہوتی ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، تو بتانا کہ نہیں ایسی بات نہیں، جب بھی وہ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوتا ہے دوسری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، وہ ایک سرے سے نئی نماز ہوتی ہے، لہذا اس میں بھی دعائے استفتاح ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار دعائے استفتاح پڑھ لیا یا دعائے ثنا پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر دعائے ثنا پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ ایسا دیکھتے ہوں گے، ضرور ہی صحیح بات ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی محسوس کیا ہے، لیکن اس جلد بازی کے ذریعے سے نمازوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی پر بس نہیں، بعض ائمہ تو نماز کی تیزی کے لیے، خاص طور سے تراویح کی بات کر رہا ہوں،
دعائے تشہد بھی نہیں پڑھتے ہیں، تشہد بھی پوری نہیں پڑھتے. آپ ابھی تشہد میں ہوں گے اور ختم کریں گے کہ وہ سلام پھیر دیتے ہیں، جبکہ ابھی درود بھی پڑھنا باقی تھا. اس کے بعد دعائیں بھی کوئی لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنی باقی تھی. خاص طور سے ان دعاؤں میں جہاں آیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا اور فتنہ محشر سے بچا، مسیح دجال سے بچا، یہ سب دعائیں جو حدیث میں آئی ہوئی ہیں نماز میں آخری تشہد میں پڑھنے کے لیے، انہیں بھی نہیں پڑھتا ہے اور درود بھی نہیں مکمل ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ طریقہ کار غلط ہے، غلط ہے. نماز کو صحیح نماز سے پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں صحیح ڈھنگ سے ادا کیجیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی ویسا پڑھیے. آپ نے فرمایا بھی ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، تم لوگ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آپ کی نماز کے تذکرے میں دعائے ثنا بھی ہے اور درود بھی ہے، تشہد بھی ہے. تو پھر جلد بازی کیا ہے نماز کی؟ ایسی نماز جو رسول کے طریقہ کار پر نہ ہوگی وہ کیسے قبول ہوگی؟ لہذا لوگوں کو ان سب چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے. نماز پڑھتے وقت خاص طور سے رسول کی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. آئیے ایک اور سوال ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. مسجدوں میں کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پیچھے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ امام صاحب آ جاتا ہے تو امام صاحب کے آ جانے کے بعد یہ تیزی سے گھستے ہیں اور صفوں کے اندر گھس کر کے لوگوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور جا کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ان کا یہ طریقہ کار درست ہے، یا ہے کہ انہیں پہلے سے اگر پہلی صف لینی تو پہلے جانا چاہیے؟ ہم کہیں گے کہ ہاں لوگوں کا طریقہ کار مسجدوں کا یہ ہے کہ پہلے پہلی صف پوری کی جائے، پھر دوسری صف پوری کی جائے، اس سے ساری صفیں پوری کی جائیں. تو اولاً آنے والوں کو اپنی جگہ پہلی صف میں بھر لینا چاہیے، اس کے بعد دوسری صف میں بھرنا چاہیے، پھر تیسری صف میں بھرنا چاہیے. جیسے آپ بیٹھیں گے اسی طرح سے آپ کو جگہ بھی ملے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا صفیں بھری ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی جا کے دو آدمیوں کو ہٹا کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ جگہ نہیں، اور آگے ہٹو اور پیچھے ہٹو، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ کو جگہ خالی ملتی تو آپ جائیے، نہیں خالی ملتی تو مت جائیے. اور اسی طرح سے امام صاحب کا انتظار کر کے باہر ہی کھڑے رہیے اور بعد میں گھسیے، یہ مناسب نہیں. مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں اپنی جگہ سب میں پکڑ لینی چاہیے. لہذا اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو جائیے، ایسے لوگوں کو ہی کرنا چاہیے. اور مسجدوں میں لوگوں کے درمیان تشویش پیدا کرنا اور بیچ میں ڈھکیل کر کے جانا یہ مناسب کام نہیں، اس سے بچنا چاہیے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے اور اچھا اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.